السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں۔ حضرات محترم، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں احد پہاڑ کے جنگلوں میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص چیتے پہ سوار ہو کر اور ہاتھ میں سانپ کا ڈنٹا پکڑ کر میری طرف تیزی سے آیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سہم گیا، ڈر گیا۔ اس شخص نے پوچھا، سعدی تم ڈر گئے؟ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بات ڈرنے کی ہے۔ آپ چیتے پہ سوار ہیں، آپ کے ہاتھوں میں سانپ کا ڈنٹا ہے، تو کوئی بھی ڈر جائے؟ تو اس شخص نے یہ کہا، شیخ سعدی تو اللہ کا ہو جا، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق تیری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو اللہ کا ہو جا، اللہ کی پوری مخلوق تیری ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا سایہ، آپ کی پرچھائی، جب آپ آگے آگے چلتے ہو تو پوری پرچھائی آپ کی پیچھے چلی جائے گی، لیکن اگر آپ پیچھے چلے تو پرچھائی آگے چلی جائے گی۔ تو ایسی ہی یہ دنیا ہے، اگر آپ نے اللہ سے قرب حاصل کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، تو یہ پوری دنیا آپ کے پیچھے چلی جائے گی، لیکن آپ اللہ رب العزت سے دوری بنا لیے، اس کو بھلا بیٹھے، تو یہ تمام دنیا آپ سے آگے چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان کا جسم، اس کا جو منہ ہے وہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب تالا کھلتا ہے، زبان کھلتی ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جب تک انسان اپنی زبان کو خاموش کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص کیسا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زبان کو کھولا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس کیریکٹر کا، کس مزاج کا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم حق بولتے ہیں تو ہم اپنی نوکے زبان سے کسی کا دل بھی توڑ دیں، کسی کا دل کو دکھا دیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں اللہ کے رسول سے سچا اور ان سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول جب ناراض ہوتے تھے تو صحابہ کرام ان کے چہرے انور سے پہچانتے تھے کہ آج اللہ کے رسول جلال میں ہیں، غصے میں ہیں۔ اللہ کے رسول جب مجمع میں بیٹھتے تو ایسے نہیں کسی کو بھی کچھ بول دیتے۔ اللہ کے رسول کو اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو ان کا انداز یہ تھا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی اصلاح کرنی ہے اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور کسی کو معلوم تک نہ ہوا۔ مولا علی کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہے، بتانا ہے، بھرے مجمع میں اس کو نہ ٹوکو۔ اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں، تنہائی میں اس کی اصلاح کرو۔ اگر آپ نے بھرے مجمع میں اسے ٹوک دیا تو گویا آپ نے اس کو سدھارنے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ دیا۔ اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہیں تو آج کے بعد بالکل ایسا نہیں کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول بہت زیادہ خوش ہیں، مزاج خوش ہے، طبیعت خوش ہے،
سرکار تو جہاں فرماتے ہیں اے عائشہ آج تم کو جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں تمہاری ہر خواہش کو مکمل کر دوں گا، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنے والد محترم سے اجازت لے کے آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ، جا کر اپنے بابا جان سے اجازت لے کے آؤ، میرے یار غار کے پاس جانا چاہتی ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ اپنے ابو جان کی بارگاہ میں گئی اور جا کر پوچھا اے میرے والد محترم، آج اللہ کے رسول بہت خوش ہیں، بہت زیادہ ان کا مزاج خوش ہے، آج انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ جو مانگو گی میں تمہیں وہ چیز عطا کر دوں گا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، آپ جاؤ اور اللہ کے رسول سے یہ پوچھنا کہ جب اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کی آیت موجود۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ان کے اور پاک پروردگار عالم کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی تھی ان میں سے کچھ باتیں بتا دیں۔ حضرت صدیق اکبر کی شہزادی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر آتی ہیں، آ کر پوچھا اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، اے میرے مولا، آپ کے اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے کچھ باتیں مجھے بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے، فرمایا یہ صدیق اکبر نے کہا، میرے یار غار نے کہا؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جی میرے ابو جان نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صرف ایک بات بتایا، فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر کسی شخص نے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو، ہارٹ بروکن، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئی، دوڑ کے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئیں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور آ کر کہا ابو جان اللہ کے رسول نے یہ بتایا۔ تو حضرت صدیق اکبر جب سنے تو زار و قطار رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی کہ ابو جان روتے کیوں ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے میرے ابو جان آپ روتے کیوں ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر نے کہا اے میری بیٹی، تم نے اس جز کا ایک پہلو دیکھا ہے، میں دوسرا بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ سے ان کے والد محترم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اے میری صاحبزادی اگر کوئی شخص کسی کا جھوٹا ہوا دل توڑ دے تو وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اس غم میں میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ والوں کی باتیں، یہ ہے اصحاب رسول کی باتیں، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے دیوانے۔ ایک پہلو دیکھا خوشحال تو ہوئے، لیکن دوسرا پہلو دیکھ کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری ماں، اگر آپ کسی کے دل کو توڑ کے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتی ہیں تو ایسا نہ کریں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے تاکہ اللہ و رسول ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلوار کی مار، تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن نوکے زبان سے
جو زخم لگتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھرتا، پوری زندگی نہیں اس کا زخم بھر پاتا۔ اس لیے کوشش یہ رہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش یہ کرے کہ آپ کی ذات سے، آپ کی وجود سے ہر شخص خوشحال و آباد رہے۔ اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔